بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. ویورز, یہاں پر میں اس جو میرا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی اور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو ریئیکشن چینل ہے, کسی بھی چینل کے مطابق جو وہ بات کرتا ہے, اور ریئیکشن چینل کو ایز اے پروفیشن اگر میں بتاؤں تو ایک بڑا رسپیکٹیبل پروفیشن ہے, اور ان ریئیکشن چینلز کی وجہ سے ہی جو یوٹیوب چینلز ہیں, جو فیملی ولاگرز ہیں, وہ تمام لوگ بہت ساری چیزوں کو سدھارتے ہیں. ان شارٹ ریئیکشن چینلز جو ہیں, چاہے وہ زیادہ برائی کریں چاہے وہ کم برائی کریں, لیکن اگر وہ کسی غلط پوائنٹ کو پرومیننٹ کرتے ہیں تو ان شارٹ وہ اس کو ایک موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو امپروو کرو. اور آپ یہ دیکھیں, چاہے یوٹیوب ہو چاہے پولیٹیکل چینلز ہو, اس طریقے کے ریئیکشن چینلز کام کرتے رہتے ہیں. مگر کبھی کبھی کوئی ریئیکشن چینل ایسا کام کر جاتا ہے جو اخلاقیات سے بالکل گرا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر میں نے عائشہ کے چینل سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ایسی سنی, اور میں کچھ بیزی تھی تو میں نہیں جوائن کر سکی تھی کچھ چینلز کو, کچھ کانٹینٹ کو, اور کل میں نے کوئی اپلوڈنگ بھی اس لیے وجہ سے نہیں کی. لیکن جب میں نے عائشہ کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک دن اسپینڈ کرتی ہے, اس دن کو جس طریقے سے ایک مقدس رشتہ, ایک پیارا رشتہ, ایک جائز رشتہ, وہ بھائی جو آپ کو انسیکیورٹیز میں سیکیور بناتا ہے, وہ بھائی جو آپ کے سر پہ سائبان بنتا ہے, اس پیارے سے رشتے کو گندے الفاظ میں بدل دینا, اس خوبصورت سے مقدس سے رشتے کو ذلت آمیز الفاظ کہہ دینا, کیا ریئیکشن ہے؟ کیا کوئی بہن جس نے اپنے بھائی کو اولاد کی طرح پالا, بہت جگہوں پہ بھائی بڑے ہوتے ہیں وہ بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالتے ہیں, بہت جگہوں پہ بہنیں بڑی ہوتی ہیں اور وہ اپنے بھائی کو اولاد کی طرح پالتے ہیں. آپ سب کی فیملی میں بھی ایسا ہوگا, ہماری فیملی میں بھی ایسے لوگ ہیں. وہاں پہ بھائی کا رشتہ جتنا مقدس ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بہن جس نے اپنے بھائی کو کھانا کھلایا ہو, پانی پلایا, اسکول بھیجا ہو, اس کا خیال رکھا ہو, اور جب وہ بھائی جوان ہوتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اس کی ایک فیملی بنتی ہے, تو کیا وہ بہن اپنے بھائی سے اسی محبت کی حقدار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ہی کنٹری میں, چاہے بائک ہو چاہے سائیکل ہو, چاہے وہ چنچی ہو چاہے وہ آٹو ہو چاہے وہ ٹیکسی ہو چاہے وہ اپنی پرسنل کار ہو, اس میں ہر رشتہ سفر کرتا ہے. یعنی کہ اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کا بھائی ہے تو برابر میں بہن بھی بیٹھی ہو سکتی ہے, بیوی بھی بیٹھی ہو سکتی ہے, ماں بھی ہو سکتی ہے, بھتیجی بھی ہوتی ہے, بھانجی بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی آپ جو ہے وہیکل لے لیں, اس پہ تمام رشتے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. یہاں پر عائشہ نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ایک دن گزارا وہ اس کے لیے بڑی سزا بن گیا. میں اس میں یہ کہوں گی کہ ریئیکشن دینے کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ ان کی غلطیاں بتائیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ڈالرز کمانے کی لالچ اور ہوس میں اخلاق سے اتنے گر جائیں کہ جہاں آپ کا جو انر ہے نا وہ نکل کے لوگوں کے سامنے آ جائے. دیکھیں, اس وقت جو لوگ ان کو, میں نے کامنٹس پڑھے کہ زیادہ تر لوگ ان کو کہہ رہے تھے آپ شرم کریں, آپ کیا کہہ رہی ہیں, آپ بہن بھائی کے مقدس رشتے کو خراب کر رہی ہیں. اور میں حیران ہوں کہ اب تک تمہیں, چلو ماں بیٹیاں بہو ان میں تو ایک ہوتا ہے, ایک ٹریڈیشنل چیز ہے کہ یہ کھٹ پٹ چلتی ہے, لیکن اتنے اچھے رشتے میں تمہیں برے الفاظ اپنی منحوس زبان یوز کرتے ہوئے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی. اتنی بڈھی عورت جس کے بچے جوان ہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی ہمارے بچے بھی بڑے ہیں تو تمہارے بچے بڑے ہیں تو کل تمہارے بیٹوں کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوں گی. تو ڈالرز کی ہوس میں انسان اخلاق سے گر جاتا ہے. یہاں پر میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھائی ریئیکشن چینل جو بھی کر رہے ہیں آپ اس کو کرنے دو, آپ ان کی زبان کو سمجھاؤ. آپ اتنی بڑی عمر کی عورت ہو, اگر وہ عورت اپنے وہ عائشہ جا رہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ, تو بھائی بہن کی ایک محبت ہے جس میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی وہ میموریز کو زندہ کر رہی ہے.
ظاہر ہے جب شادی ہوئی بلال باہر چلا گیا, شادی کے بعد ان کے جھگڑے چلے, لیکن سب کچھ ایک طرف جب اس کی بیوی اور وہ بھائی اور وہ بہن ان تینوں کا معاملہ ہے. اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیوی نے بڑے مزے سے بھیجا کہ جاؤ میرے شوہر کے ساتھ جاؤ, شرم کرو. شرم, وہ اس کی بہن ہے, ٹھیک ہے, اس نے اگر اجازت دی ہے تو اپنے بہن بھائی کو بولا ہے کہ آپ گھوم کر آؤ. اور یہاں بےغیرتی اور بے شرمی کے لیسٹ لیول کراس کر دی گئی ہے. اور کیا کہا گیا ہے کہ بہن بھائی کے رشتے کو ڈیٹنگ سے جوڑا گیا. یار یہاں تو شرم ہونا تو خود ہی ڈوب کے مر جاؤ, میں بتاؤں اگر ذرا شرم ہے. ویسے ایسے لوگوں میں نہیں ہوتی. ایسے لوگ اپنی زبان کو جائز اور ناجائز چلاتے ہوئے بس چاہتے ہیں چاہے ناجائز بھی ہو بس ڈالرز آ جائے. لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر اتنی زیادہ گر جاؤ گے تو جو کمائی آتی ہے وہ نکلتی بھی پھر ویسے ہے, یہ یاد رکھنا. یہاں پر عائشہ نے ہو سکتا ہو وہ پڑھا ہو سنا ہو لیکن اس نے کوئی ریئیکشن نہیں لیا, اس پہ کوئی رسپانس نہیں لیا. بات یہ نہیں ہے کہ وہ جو جس کا کانٹینٹ تھا وہ ذکر کرے نہ کرے, بات ہے کہ تم اپنی جو تمہارا اندر کا جو گند ہے نا وہ اس وقت بالکل کلیئر دکھ گیا لوگوں کو. آپ ایک دو بہن بھائی جا رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ آئس کریم کھا رہے ہیں اور کہہ رہی ہے کہ تم چھوٹے تھے میرے ساتھ رہتے تھے, ٹھیک ہے میں تمہارا خیال کرتی تھی. ظاہر ہے یار ہم جو ہمارے, یا آپ سوچیں کہ آپ کے کزنس ہیں جو چھوٹے, ہمارے کچھ ایسے کزنس ہوتے ہیں کہ یار ہم سے کوئی 12 سال چھوٹا ہے, کوئی 13 سال چھوٹا ہے اور کوئی 15 سال چھوٹا ہے, تو ہم ان کو آج جب وہ ینگ ہو گئے بچے, 17-18 سال کے بھی ہو گئے, 20 سال کے ہو گئے, 22 سال کے ہو گئے, ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے کزنس ہیں, ماموزاد, چچا زاد, تایا زاد, آپ کے بھی ہوں گے. اور جہاں ایک سگا بھائی ہے اور وہ اپنی بہن کو ماں تصور کر رہے ہیں, اور جو بہن ہے وہ بھائی بھی ہے, اولاد بھی ہے اس کا, تو آپ اپنی گندی زبان ادھر کیوں خرچ کر رہی ہیں؟ ڈالر بنانے نا کوئی اور ٹاپک ڈھونڈ لیتی. ہاں میں کہتی ہوں اس بات کو کہ عائشہ کو جب اپنے بھائی ہوں, ابو تو خیر ہے نہیں, ان لوگوں کے سامنے جب ہو تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کر لے یا دوپٹہ پہن لے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کی اپنی مینٹیلٹی ہے, وہ پاگل پن کہہ رہے ہیں یا اس کا اپنا دماغ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے تو کل اس ریئیکشن کو جو لوگ اگر اپریشیٹ کر رہے ہیں, جو لوگ اس پہ پازیٹیو کمنٹس کر رہے ہیں, جو کہ بہت کم ہے, زیادہ تر تو گالیاں دے رہے ہیں. اب وہ لوگ یہ سوچیں جو انہی کے جیسے ہیں, وہ یہ سوچیں کل کو آپ بھی اپنے ابو کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, اپنے بھانجے کے ساتھ, بھتیجے کے ساتھ جا سکتی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی خراب ہو گئی. پھر کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ آئس کریم کھاتی ہے, اس کو کپڑے دلا رہی ہے, اس کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے, تو کیا وہ بری ہو گئی؟ تو یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ پوری سوسائٹی میں گند ہوتے ہیں, گند. اور بجائے یہ ان کو تو نہیں آتی شرم, لیکن جو لوگ عزت والے ہیں, فیملی والے ہیں, وہ لوگ کم از کم اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو جو ہے میں کہتی ہوں ایمفیسائز کریں, یا اس چیز کو جو ہے وہ اس کو ڈیگریڈ کریں, ان کو بولیں کہ بھائی یہ غلط ہے. اگر اس طریقے سے ہم آج کہہ رہے ہیں تو میری بات یاد رکھیں کہ آئندہ بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا بیچاری وہ بھی بری بنائی جائیں گی عائشہ کی طرح, جو کہ بالکل غلط ہے. اور یہاں پہ کم از کم عائشہ ہے یا بلال ہے, ان کی فیملی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور ایسی کوئی بات کہیں سے بھی نظر مجھے نہیں آئی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بلال رو رہا تھا, بلال پریشان تھا, کیوں بلال کو سر پہ ڈنڈے مارتے ہوئے لے کے جا رہی تھی, وہ زبردستی لے کے جا رہی تھی, گن رکھی ہوئی تھی اس کے سر پہ. بیکار باتیں ہیں. اور ریئیکشن کے چینل کو پاک صاف رہنے دیں, اپنی گندگی جو ہے زبان کی اور دماغ کی, ریئیکشن چینل کو بدنام نہ کیجیے پلیز. ویڈیو ہو گئی, اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دی بیل آئیکن. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.